دلوں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین مرحبا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین مرحبا۔ سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف، اسلام کی خوبیاں اور اسلام کی حقانیت۔ اس سلسلے میں ہم کوشش کرتے ہیں اس حوالے سے گفتگو کی جائے، اور اس کے بعد بہت سے ایسے اعتراضات جو سننے میں آتے ہیں، بہت سی ایسی باتیں جو انتہائی غیر مناسب ہیں اور ہمیں سوشل میڈیا پر یا پرنٹ میڈیا پر پڑھنے کو ملتی ہیں، ان اعتراضات اور ان بیجا سوالات کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں رئیس دارالفتہ اہل سنت مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ۔ آئیے آج کے پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصعب، ہم پچھلے سلسلے میں الفاظ کے استعمال پہ گفتگو کر رہے تھے، اور اکثر عجیب و غریب قسم کے الفاظ، وہ الفاظ پوزیٹیو ہوتے ہیں بٹ ان کو نیگیٹو میننگز میں یوز کیا جاتا ہے، جیسے کشادہ ذہنی ہے، براڈ مائنڈڈنس ہے، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف سپیچ ہے، اسی طریقے سے انلائٹنمنٹ ہے، روشن خیالی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ اب میرا سوال یہ کہ اس سے ملتے جلتے کیا کوئی اور بھی الفاظ ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ مس یوز کیے جاتے ہیں اور نیگیٹو طریقے سے ان کو یوز کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفاظ کے غلط استعمال کا باب تو بڑا وسیع ہے۔ چند الفاظ جیسے آپ نے ذکر کیا اور ہم نے اپنے پچھلے سلسلے میں ان پہ تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، کشادہ خیالی، روشن خیالی جی، اور آزادی، اس طرح کے جو الفاظ جی، تھے۔ اس کے علاوہ بھی اگر الفاظ لیے جائیں تو اصل میں اب ہوا کیا ہے کہ لوگوں نے جو اچھے اچھے الفاظ ہیں ان کو منتخب کر لیا۔ ٹھیک۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک لفظ ہی سخت ہے تو سخت لفظ کو استعمال کرتے تھے تو لوگ فوراً آگے سے جو ہے وہ ریزسٹ کرتے تھے، مزاحمت کرتے تھے۔ تو اب اس کا طریقہ کار یہ بنایا کہ بھئی لفظ تو اچھا استعمال کرو، اگر آپ نے لوگوں کو اپنے قریب لے کے آنا ہے تو زہر کی بوتل پر شہد کا لیبل لگانا جسے کہتے ہیں وہ کیا گیا۔ تو اب اور جو الفاظ ہیں اس میں جیسے مثال کے طور پہ ایک مشہور زمانہ لفظ ہے حقوق نسواں، ٹھیک، ویمن رائٹس، جی، عورتوں کے حقوق۔ عورتوں کے حقوق کا لفظ بذات خود تو بہت اچھا ہے، اور یہ لفظ وہ ہے کہ خود ہمارے دین کے اندر ہی موجود ہے۔ عورتوں کے حقوق ادا کرو، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، وعاشروہن بالمعروف، یہ تو ہمارے قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ لیکن اسے لوگوں نے جس معنی میں استعمال کیا وہ کیا ہے؟ لفظ استعمال کرتے ہیں عورتوں کی آزادی، ٹھیک، عورتوں کی آزادی، اور اس کا مطلب ہوتا ہے عورتوں تک پہنچنے کی آزادی، ٹھیک ہے، عورتوں تک پہنچنے کی آزادی۔ جی، تو اب لفظ کیا بولا؟ عورتوں کی آزادی، ٹھیک ہے، اور اس سے مقصود کیا تھا؟ عورتوں تک پہنچنے کی آزادی۔ اگر وہ گھر میں رہیں گی تو ان تک رسائی مشکل ہے، وہ آزاد ہو کے گھر سے باہر نکلیں گی تو ان تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ تو لفظ عورتوں کی آزادی ہے اور اسے استعمال کیا جا رہا ہے عورتوں تک پہنچنے کی آزادی کے معنی میں۔ اچھا، اسی طرح عورتوں کی آزادی کے لفظ کے ساتھ ہی کیا کیا گیا کہ عورت جو اپنے گھر کے اندر محفوظ تھی اسے غیر محفوظ کر دیا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ جو گھر میں ہے وہ غیر محفوظ ہو، جو باہر آ جائے وہ محفوظ ہو جائے، ایسا تو نہیں ہوتا دنیا میں کسی چیز کے اندر، ایسا نہیں۔ جس چیز کو آپ فور وال میں، جس چیز کو آپ باؤنڈری میں رکھیں گے وہ زیادہ محفوظ ہوگی، باہر آ کے وہ غیر محفوظ ہو جائے گی۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ایک بہت بڑی تباہی یہ وابستہ ہو گئی کہ خاندانی نظام اس کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ عورت گھر میں تھی اور گھر کے کام کاج پہ توجہ دیتی تھی، اولاد کی تربیت پہ، گھر سنوارنے پہ، تو سب کچھ چل رہا تھا۔
لیکن بچے اور گھر جو ہے یہ حوالے ہو گیا ماسیوں کے، نوکرانیوں کے. جی عورت گھر سے باہر نکل گئی، وہ اپنے گھر سے باہر نکل کے ان کے گھر میں آ کے کام کر رہی ہے، جی یہ اپنے گھر سے باہر نکل کے کسی اور باس اور چیف کے گھر میں جا کے کام کر رہی ہے، اس کے دفتر میں جا کے کام کر رہی ہے. ٹھیک. لیکن اس سے خاندانی نظام جو ہے وہ تباہ ہو گیا کہ بچوں کے ساتھ کبھی وہ پیار کسی کرائے کی عورت کو نہیں ہو سکتا جو اس کی سگی ماں کو ہوتا ہے. اللہ بہت خوب. اچھا، پھر اسی طریقے سے عورتوں کی آزادی کا ایک اور نتیجہ کیا نکلا، اور مجھے آج تک اس پہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس طریقے سے عورتوں کو اس کے اوپر قائل کر لیا گیا. کہ مثال کے طور پہ آپ اگر ایک جگہ جاب کرتے ہیں اور آپ جاب کرتے ہیں 8 گھنٹے، 8 گھنٹے جاب، میں بولوں آپ کے حقوق کو ضائع کیا جا رہا ہے، آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں. اس کا الٹیمیٹ مطلب تو یہ نکلے گا کہ آپ مجھے کہیں گے کہ اچھا لگتا ہے کہ مفتی صاحب 8 گھنٹے سے 4 گھنٹے کر دیں گے میرے، ٹھیک ہے. لیکن میں اب آپ کو یہ کہوں کہ بھئی آپ 8 گھنٹے کام کر رہے ہیں نا، آپ 6 گھنٹے مزید ایڈ کر دیں اس میں اور آپ 14 گھنٹے کام کیا کریں، تو آپ بڑے خوش، مجھے آزادی مل گئی، مجھے حقوق مل گئے، میں 8 گھنٹے کی جگہ میں 14 گھنٹے کام کرنے لگ گیا ہوں. تو اگر آپ یہ نعرے ماریں گے تو دنیا آپ کو کیا بولے گی آپ سمجھ سکتے ہیں. عورتوں کے ساتھ یہی کیا گیا، اللہ. عورتوں کے ساتھ یہی کیا گیا. ٹھیک. ایسا نہیں ہوا کہ عورتوں نے دن کے وقت گھر سے باہر جا کے اگر نوکری کرنا شروع کی تو رات کو بچوں کی نیپیاں چینج کرنا اور ان کے کپڑے چینج کرنا اور کھانا پکانا جو ہے یہ مرد نے شروع کر دیا. ایسا نہیں ہوا. جی. عورت گھر میں صفائی ستھرائی کر رہی تھی، وہ گھر میں بچوں کو سنبھال رہی تھی، وہ سارا نظام چلا رہی تھی، وہ کھانا پکا رہی تھی، وہ سارے کام باقی ہیں. اور عورت کو کہا گیا کہ تمہارے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے، تم 8 گھنٹے کی نوکری کا بھی اس میں اضافہ کر لو تو تمہارا ظلم ختم ہو جائے گا اور تم جو ہے تم آزاد ہو جاؤ گی. اس نے کہا اچھا واقعی میں ایسے آزاد ہو جاؤں گی. اس نے گھر کی 6-8 گھنٹے کی جو نوکری تھی اس کے ساتھ 8 گھنٹے باہر بھی نوکری کرنا شروع کر دی، اور اب وہ بھی بڑی خوش ہے کہ میں آزاد ہو گئی اور میرا برڈن کم کر دیا گیا، میرا ظلم ختم ہو گیا. یہ عورتوں کو اس انداز کے اندر جو ہے وہ قائل کیا گیا، مائل کیا گیا. لیکن وہ نہ جانے کیسے تیار ہوگی. میں تو آج تک جب بھی اس پہ سوچتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے. اگر اس لیے ہے کہ عورت کو اس کی تنخواہ مل جاتی، پیسے مل جاتے ہیں، تو جن کو بہت زیادہ تنخواہ مل جاتی ہے نا ان کے حوالے سے تو چلو کہا جا سکتا ہے جی 60-70 ہزار روپے اس کو مل گئے تو ایک بہت اچھا اس کو ایڈوانٹیج مل گیا، بینیفٹ مل گیا. لیکن اگر اس کو نوکری بھی باہر جا کے 12,000 کی ملی، ساتھ میں دوسروں کی گندی نگاہیں بھی اس کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا، باس کی شہوت والی نگاہوں کا سامنا کرنا پڑا، کولیگز کی جو ہے وہ گندی نگاہوں کا سامنا کرنا پڑا، بازار سے گزرتے ہوئے لوگوں کی بھپتیاں اس کو سننی پڑی، اور اس کے ساتھ گھر کی بھی ساری ذمہ داریاں چلانی پڑی، اور بعد میں وہ جتنے پیسے جمع ہوئے وہ سال کے بعد دوبارہ ہیلے بہانے سے شوہر نہیں لینے ہیں. تو اس کو پتہ نہیں کون سی آزادی دی گئی اور کون سے حقوق نسواں اس کے ادا کیے گئے. تو دیکھیں لفظ حقوق نسواں ادا کیا گیا، نتیجہ کیا ہوا کہ حقوق نسواں کے نام پر عورت کی نوکری کو ڈبل کر دیا گیا، اس کی ذمہ داری کو ڈبل کر دیا گیا. بھائی مرد نے اپنی ذمہ داری ڈبل کیوں نہیں کی؟ حقوق نسواں کے نعرے لگانے والے مردوں نے اپنی ذمہ داری ڈبل کیوں نہیں کی؟ عورت کے گھر کی ذمہ داری کے ساتھ باہر کی ذمہ داری ڈالی تو مردوں نے جو باہر کی ذمہ داری کر رہے تھے انہوں نے پھر ساتھ میں گھر کی ذمہ داری برابر کی کیوں نہیں اٹھانا شروع کی؟ تو ایک طرف کہتے جی عورت نازک ہے، عورت کمزور ہے، کمزور پہ ڈبل ذمہ داری، اور جو طاقتور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ 8 گھنٹے کی نوکری کر کے اب رات کو آتے ہیں، ٹی وی چلا کے بیٹھ جاتے ہیں، یا فلم دیکھ رہے، ڈرامہ دیکھ رہے، سیاسی پروگرام دیکھ رہے، انجوائے کر رہے ہیں. بیوی بیچاری کچن میں کھڑی ہے، وہ روٹیاں بھی بنا رہی ہے، وہ ہنڈیاں بھی بنا رہی ہے، وہ بچے بھی سنبھال رہی ہے، اس نے کپڑے بھی دھونے، اس نے کل کے شوہر کا کپڑے بھی استری کرنے. تو ٹھیک ہے اگر ایسی ہی اس کو آزادی دی ہے تو ایک دن بیوی شوہر کے کپڑے استری کرے، اگلے دن شوہر بیوی کا کپڑے استری کر رہا ہو کہ دونوں نے صبح آفس جانا ہے. لیکن یہ تو نہیں ہوا. تو یہ کون سی آزادی دی، کس انداز کے اندر بیوقوف بنانے کی کوشش کی گئی ہے؟ تو یہ لفظ حقوق نسواں، اور دیکھیے استعمال کہاں پر کیا گیا. اچھا اسی طرح ایک دوسرا بڑا مشہور لفظ ہے انسانیت. انسانیت کا وہ لفظ ہے کہ بس انسانیت کا لفظ آپ بولے اور یہاں پر وجہ طاری ہو جائے گا، بہت ساروں پہ دھمال شروع ہو جائے گی اور ہائے 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 سب ان کی جناب وہ ان کا سب شروع ہو جائے گا، ساری ضربیں ادھر ہی لگانا شروع کر دیں گے لفظ انسانیت کے اوپر. تو بھائی لفظ انسانیت تھوڑا سا اگر ذرا اس لفظ کے استعمال کرنے والوں کی ہسٹری کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسانیت کا لفظ سب سے زیادہ استعمال کرنے والے دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ بنانے والے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک بم بنانے والے یہی لوگ ہیں.
بہت خوب. دنیا میں سب سے زیادہ جنگیں مسلط کرنے والے وہی ہیں جو انسانیت کا سب سے زیادہ نام لینے والے ہیں. جی. دنیا میں سب سے زیادہ قتل و غارت وہی کرنے والے ہیں جو سب سے زیادہ انسانیت کا لفظ استعمال کرنے والے ہیں. دنیا میں اپنے ملک کے باہر والوں، اپنے ملک کے لوگوں کو چھوڑ کر بقیہ ساری دنیا پہ نت نئے قوانین نافذ کرنے والے وہی ہیں کہ جو انسانیت کا لفظ استعمال کرنے والے ہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب انسانیت ہے. اچھا یہ ہے اجتماعی لیول پہ، بڑے لیول پہ. آپ ذرا چھوٹے لیول پہ آ جائیں. جو بہت زیادہ انسانیت کی باتیں کرتا ہو نا، اس کی تھوڑی سی بے ادبی کر کے دیکھیں آپ. ٹھیک ہے. اس کی کسی خلاف مزاج کوئی چیز کر کے دیکھیں آپ. جی. اور اس کے بعد دیکھیں کہ انسانیت کدھر ہے. ٹھیک ہے. انسانیت وہاں سے یوں کر کے غائب ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اصل بندہ نکل آتا ہے. اصل بندہ نکل آتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو یہ انسانیت کی باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اس کی حقیقت جو ہے، جو ہمیں کہا گیا، جو ہمیں ہمارے دین نے فرمایا نا کہ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہے. ہمیں جو تعلیمات دی گئی ہیں کہ وہ شخص مسلمان نہیں، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. یہ جو تعلیمات ہیں یہ ہیں انسانیت کی. لیکن نام انسانیت کا لیں، دنیا میں سب سے زیادہ اب اسلحہ بنائیں. نام انسانیت کا لیں، دنیا میں سب سے زیادہ جنگیں آپ کریں. نام انسانیت کا لیں، دنیا میں سب سے زیادہ قتل و غارت گری آپ کریں. نام آپ انسانیت کا لیں، دنیا میں سب سے خطرناک بم جو ہے وہ ہر دوسرے دن ایجاد کرنے کا سہرا آپ کے سر ہو. نام آپ انسانیت کا لیں، سب سے دور تک مار کرنے والے میزائل آپ بنا رہے ہوں. نام آپ انسانیت کا لیں اور آپ فضا میں جا کے بھی جنگ لڑنے کے منصوبے بنا رہے ہوں. تو پھر آپ لفظ انسانیت نا استعمال کریں. پھر آپ سیدھا سیدھا اپنے ملک کی باتیں کریں اور اپنی باتیں کریں. انسانیت کا لفظ استعمال کرنے والی وہاں پر کوئی صورت نہیں. تو یہ لفظ انسانیت ہے جو استعمال ہوتا ہے، اور کہاں کہاں جا کے اس کو استعمال، اور اس کا جو ان کا کریکٹر ہے وہ کیا ہے. اچھا اسی طرح تیسرا ایک اور لفظ ہے ریشنلزم. آپ نے سنا ہوگا، عقل پرستی. جی. ہم تو عقل کو ماننے والے ہیں، لاجک کو ماننے والے. یہ عجیب و غریب لاجک کو ماننے والے ہیں، یہ عجیب و غریب لاجک کو ماننے والے ہیں کہ جن کی نظر میں ایک چھوٹی سی مشین، ایک چھوٹی سی سوئی موجد اور بنانے والے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی، لیکن اتنی بڑی کائنات بغیر خالق کے وجود میں آ گئی. اللہ. یہ ان کی عقل ہے. یہ عقل کی پیروی ہے، یہ لاجک کی پیروی ہے کہ یہ نہ موبائل بن سکتا ہے، نہ یہ پین بن سکتا ہے، نہ یہ پیپر بن سکتا ہے. یہ موجد کے بغیر اور بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتا، لیکن ساری کائنات خود ہی، ٹھیک ہے، ساری کائنات خود ہی بن گئی. یہ ان کی عقل ہے. اچھا انہی عقل مندوں کی یہ حالت ہے کہ جی انسان کہاں سے بنا؟ انسان بندر سے بنا. جی کیسے بنا؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ ہمیں خیال آیا، ہم نے خیالات کو جوڑا، ہم نے خیال در خیال کو جوڑا، ٹھیک ہے، ہم نے پھر پیچھے ایک اور خیال کو جوڑا. ٹھیک ہے بھئی، حقیقت کہاں ہے؟ دلیل کہاں ہے؟ دلیل کے طور پہ وہ پرانے سے ڈھانچے، فوسل جن کو کہا جاتا ہے، وہ اٹھا کے لیا کہ جناب یہ ڈھانچے ہیں، یہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا وہ بعد میں 8-10 سال بعد پتا چلا کہ ڈھانچے جعلی ہیں، وہ فوسلز جعلی ہیں. جی یہ ہوئی تھی جعلی فوسلز بنا کر وہ ڈارون کی تھیوری کو ثابت کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. یہ ہے عقل کی پیروی، یہ ہے لاجک کی پیروی. یہ کہاں سے عقل اور لاجک کی پیروی ہو گئی؟ اچھا اسی طریقے سے عقل کی پیروی کرنے والے ایک بات کرتے ہیں کہ جی عقل کا تقاضا ہے کہ سب انسان برابر ہیں، سب کے ایک طرح کے رائٹس ہونے چاہیے. لیکن عقل کا نام لینے والے ملک، بہت سے ملکوں کے اندر بادشاہت کا نظام، نیچے سسٹم دوسرا ہے، ٹھیک ہے، اوپر بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے. یہ بادشاہ سلامت کس خوشی میں بیٹھے ہوئے؟ یہ کون سی عقل اور لاجک کے اندر آنے والی چیز ہے؟ سارے انسان برابر ہیں، آپ اچھا بھلا سب کا پیسہ جمع کر کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہو اور اس کو چلائے جا رہے ہو. آپ کے ملک کا مالک آپ کا بادشاہ. کس خوشی کے اندر آپ کے ملک کا بادشاہ وہ ہے جو آدمی جتنا ذہین ہے، جو آدمی لوگوں کی نظر کے اندر اگر آپ جو ہے وہ ووٹوں کے اعتبار سے بات کرتے ہیں تو بس ٹھیک ہے بھائی، ووٹ کے اعتبار سے جو بندہ آ جاتا ہے اسی کو آپ لے کے چلے. ٹھیک. تو یہ کہ چند انسانوں کو آپ تقدس کا درجہ دے دیں، یعنی ہم اگر اللہ کے مقرر کردہ، اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کو تقدس کا درجہ دیتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو ان لاجیکل بات ہے، ان ریشنل ہے، یہ غیر عقلی چیز ہے، خلاف عقل چیز ہے. تو آپ نے جو ایک فیملی کو اٹھا کے جب مقدس بنا دیا اور اب آپ اس کے لیے تقدس کے سارے آپ نے چیزیں اس کے ساتھ جوڑ دی، وہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے. اس کا درشن کرنا کیا چیز ہے؟
ایک بادشاہ کا درشن کرنا کیا چیز ہے؟ کچھ نہیں ہے، یہ انسان ہے، وہ ایک انسان ہے جو ہم نے دیکھے، ہم اس کو دیکھے برابر شد. ٹھیک. تو عقل کا نام استعمال کر کے نہ جانے آگے کیا 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 جاتا ہے، انسانیت کا نام استعمال کر کے کیا کیا جاتا ہے، حقوق نسواں کا استعمال کر کے نہ جانے کیا کیا جاتا ہے. تو اس طرح بہت سارے الفاظ ہیں کہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن آگے جو ان کا استعمال ہے وہ حقیقت میں غلط ہی ہوتا ہے. اچھا مفتی صاحب، آپ نے حقوق نسواں کے حوالے سے بات کی. اب میرا سوال یہ ہے کہ حقوق نسواں کی جو بات کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ معاشی تحفظ ہو، سیکچول ہراسمنٹ سے تحفظ ہو، روٹی کپڑے اور مکان کی ذمہ داری ہو. تو سوال یہ ہے کہ کیا اسلام عورت کو معاشی تحفظ فراہم کرتا ہے؟ کیا اس کو دوسروں کی سیکچول ہراسمنٹ سے بچانے کے اقدامات کرتا ہے؟ کیا اسلامی تعلیمات اس کے لیے روٹی کپڑا مکان اور دیگر جو زندگی گزارنے کے لوازمات ہیں ان کو یقینی بناتا ہے؟ گویا کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ دیکھیں یہ ہر جملہ ہی جدا جدا سوال ہے. ٹھیک ہے. اس لیے جدا جدا اس میں کلام کروں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا. ٹھیک. عورت اور معاشی تحفظ، ٹھیک ہے. اگر صرف اس کو لوں تو میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں ابھی یہ عورتوں کی نوکریاں وغیرہ تو اب شروع ہوئی نا، کہ ابھی دنیا بھر کے اندر نوکریاں جو ہے عورتوں نے کرنا شروع کی، اور ابھی بھی سب نہیں کرتی، اور ابھی بھی ہر ملک میں سب نہیں کر رہے. ٹھیک. تو ان گھروں کے اندر جو معاشی نظام ہے اور عورت کا معاشی تحفظ ہے وہ کیسے چل رہا ہے؟ جی. وہاں پر عورت کو معاشی تحفظ، اس کی معاش کا مسئلہ کہاں سے حل ہو رہا ہے؟ ایک سمپل سی بات ہے کہ مرد کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ عورت کی ضروریات کو پورا کرے. ٹھیک. وہ عورت کی ضروریات کو پورا کرے. اچھا بہت ساری دنیا میں جیسے یہ قانون تو دنیا کے ہر ملک میں ہی ہے نا، کہ شادی ہوتی ہے تو مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عورت کے حقوق کو، عورت کے یہ اخراجات کو پورا کرے. دنیا کے ہر ملک میں یہی ہے. عورت بھی کمانا شروع ہو گئی. ٹھیک. ٹھیک ہے. تو کبھی ایسا بھی ہوا کہ کسی ملک میں اس کے الٹ قانون آ گیا ہو کہ چونکہ اب دونوں ہی کما رہے تو اب عورت مرد کی ضروریات پوری کرے؟ نہیں. کیوں؟ جب دونوں ہی کما رہے ہیں اور دونوں ہی خود کفیل ہو گئے تو دو میں سے ایک کام تو ہو نا، یا تو مرد کی ذمہ داری ختم کر دی جائے. ٹھیک ہے. کہ چونکہ عورت خود کمانا شروع ہو گئی لہذا اب مرد کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو خرچہ دے. ٹھیک ہے. آپ یہ ذرا نعرہ بلند کر کے دیکھیں اور ایک نیا شور شروع ہو جائے گا. بہت خوب. کہ لو جناب یہ تو عورتوں کے خلاف ہوگی. یہ تو بھائی جب ہم کہہ رہے تھے کہ مرد ذمہ داری اٹھائے اور عورت گھر میں بیٹھے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تھا. تب تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی عورت کو دبا دے. جب عورت نے کمانا شروع کر دیا تو مرد کی ذمہ داری ختم کر دے نا، کہ اب اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں عورت کے اخراجات پوری کرنے کی. لیکن آپ بولیں گے نہیں 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 یہ نہیں کرنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد کما کے خود کھائے عورت کو کھلائے، عورت کما کے خود کھائے مرد کو نہیں کھلائے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے مساوات تو پھر نہ رکھی. ٹھیک ہے. وہ مرد کمائے خود کھائے عورت کو کھلائے، عورت کمائے خود کھائے مرد کو کھلائے، اور باعتبار ڈیوٹی کے، اخلاق کا نہیں، باعتبار ذمہ داری کے. تو مساوات تو اب آپ نے الٹ کر دی نا. پھر آپ نے عورت کو مرد کے اوپر بلند کر دیا. تو لہٰذا یہ اس طرح کی چیزوں کے اندر آپ جائیں گے نا تو اس کو کبھی حل نہیں کر پائیں گے. اس کا سمپل سولوشن یہ تھا کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی ضروریات کو پورا کرے، وہ عورت کے اخراجات کو پورا کرے. تو معاشی تحفظ کا یہ سب سے مناسب ترین ذریعہ یہی ہے. ابھی بھی دنیا میں پریکٹیکلی ذمہ داری کے اعتبار سے مرد ہی کی ذمہ داری ہے کہ عورت کے اخراجات پورے کرے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قانون تو آپ نے بھی یہی بنایا ہوا ہے، اور قانون تو دنیا میں آپ نے بھی یہی مانا ہوا ہے. آپ نے صرف یہ اضافہ کیا کہ عورت کو کمانے کی اجازت دے دی. اگر عورت نہ کمائے تو کورٹ، عدالت شوہر کو مجبور کرے گی یا نہیں کرے گی کہ بیوی کو خرچہ دے؟ کرے گی. کرے گی یا نہیں کرے گی؟ اچھا ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ طلاق کے بعد شوہر کو، کئی ملکوں میں طلاق کے بعد شوہر کو ایک بہت بڑی اماؤنٹ عورت کو دینی پڑتی ہے. بھائی وہ کیوں دیتے ہو آپ؟ آپ نے تو کہا تھا کہ عورت خود کفیل ہے. تو اس کا مطلب کہ اندر سے آپ خود اس بات کے قائل ہیں، اور آپ کا قانون بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ذمہ داری آپ نے مرد کو ہی دی ہوئی ہے. تو بھائی یہ جو سارے قوانین کے اندر آپ نے ذمہ داری مرد کو دی ہوئی ہے، اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ ذمہ داری مرد کے پاس. بہت خوب. الرجال قوامون علی النساء. ٹھیک ہے. اسلام بھی یہی کہہ رہا ہے. اب آپ اس کو ادھر سے تو نہ مانے اور ادھر سے گھما پھرا کے مان لے، لیکن نتیجہ وہی نکلنا ہے کہ دنیا میں آپ نے ذمہ داری مرد کو ہی دینی ہے عورت کے اخراجات پوری کرنے کی. ایک بات. دوسرے نمبر پہ یہ تو ہے شادی کے بعد. شادی سے پہلے جب لڑکی
اپنے ماں باپ کے گھر پہ ہوتی ہے جی اس کا خرچہ، وہ لڑکی کا خرچہ لڑکی خود اٹھائے گی، اس کی ماں اٹھائے گی یا اس کا باپ اٹھائے گا؟ اس کا باپ. دنیا میں کیا قانون جی چلتا ہے؟ جی یہی ہے باپ. باپ کیوں؟ ایسے ہی چل رہا ہے. ایسے ہی چل رہا ہے نا. جی جی تو بھائی یہی تو قرآن نے فرمایا ٹھیک. کہ مردوں کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ گھر کے اخراجات پورے کرے، عورت کا خرچہ پورا کرے. نظام فطرت یہی ہے. نظام فطرت یہی ہے، نظام دنیا یہی ہے. سبحان اللہ. آپ شور بھلے جتنا مرضی مچا لیں کہ نہیں جناب یہ عورت کو ہم نے خود کفیل کر دیا، ٹھیک. اور لڑکی شادی سے پہلے اس کا خرچہ اس کی ماں کیوں نہیں اٹھاتی؟ اگر ماں کما رہی ہو تو قانون کیا کہتا ہے کہ اب اس کا خرچہ ماں اٹھائے گی یا باپ اٹھائے گا؟ جی باپ ہی اٹھائے. باپ ہی کیوں بھائی کیوں؟ اب تو دونوں کما رہے ہیں نا. جی. ہو سکتا ہے کہ ماں کی نوکری باپ سے زیادہ پیسوں والی ہو. جی. ماں جو ہے ماہانہ 50,000 روپیہ کما رہی ہے، باپ بیچارہ جو ہے وہ 20,000 روپیہ کما رہا ہے، لیکن پھر قانون کیا کہتا ہے؟ قانون کہتا نہیں کہ باپ خرچہ اٹھائے. ٹھیک. تو کیوں خرچہ اٹھائے؟ تو جس وجہ سے آپ کہتے ہیں نا کہ باپ خرچہ اٹھائے، اسی وجہ سے اسلام بھی کہتا ہے کہ مرد خرچہ اٹھائے. زبردست. لہٰذا یہ والی تو جو ہے نا بات ہی نکال دیں معاشی تحفظ والی. اگر آپ یوں بات کریں گے تو اس انداز کے اندر آپ ذرا ساری شکوں کو اپنی اپنی جگہ پہ فٹ کر کے دکھا دیں. ٹھیک. اچھا دوسرا آپ نے کہا سیکشول ہراسمنٹ، جی. جنسی طور پر خوف زدہ کرنا. ٹھیک ہے، جنسی اعتبار سے خوف زدہ کرنا. اسلام نے کیا تحفظ دیا؟ اسلام نے وہ تحفظ دیا کہ سارے کہتے ہیں نہیں بھی نہیں یہ سزا نہیں دینی. اچھا. جو اسلام سزا دیتا ہے جنسی طور پہ جی جی خوف زدہ کرنے پہ اور جنسی حرکات کے اوپر، جی جی اس پہ ساری دنیا کیا شروع کرتی؟ جی جی کہ یہ نہیں کرنی، یہ سزا نہیں بھئی دینی. یہ تو بہت سخت سزا ہے. اسلامی سزاؤں کو یہ کہا جاتا ہے جی جی. یہ بہت سخت سزا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بتا دیں کہ پھر جنسی خوف زدہ کرنے پر اور جنسی طور پہ دوسرے کو وائلیٹ کرنے کے اوپر اسلام نے زیادہ سخت ایکشن لیا یا تم نے لیا؟ بہت خوب. اسلام نے ہی ایکشن لیا. یعنی اسلام نے جو ایکشن لیا اس پہ تو سارے شور مچاتے ہو، وحشیانہ سزائیں ہیں، جی. سخت سزائیں ہیں، جی. اتنی سختی. یہ تو تمہارا جملہ خود بتا رہا ہے کہ اسلام نے ہی اس پہ سخت ایکشن لیا ہے. یہی عورت کا تحفظ ہے. یہی عورت کا تحفظ سبحان ہے. اللہ. بہت خوب. ٹھیک. تو یوں اگر ایک ایک چیز کو آپ عورت کے حوالے سے لیتے جائیں گے تو وہاں پر آپ کو یہی نظر آئے گا کہ اسلام ہی وہاں پر اصل حقوق دینے والا ہے. علامہ اقبال کی طرف ایک منسوب جملہ ہے تو اس لیے میں دروغ بر گردن راوی کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک. علامہ اقبال نے کہا کہ قرآن پاک کو پڑھیں جی. تو ایک ہم تو خدا کا کلام مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہمارا ایمان، دین ایمان اور حقیقت بھی یہی ہے. لیکن علامہ اقبال نے ایک سمجھانے کے اعتبار سے بات کہی کہ قرآن پاک کو پڑھیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی عورت نے مردوں سے انتقام لینے کے لیے کتاب لکھی ہے. اللہ اللہ. ٹھیک ہے. بہت بڑی بات کہہ گئے. بہت بڑی بات. ایک عورت نے مردوں سے انتقام لینے کے لیے کتاب لکھی ہے کہ مرد کو اتنا پابند کر دیا گیا عورت کے بارے میں. جی بہت خوب. تم نے ضرر نہیں دینا، چھوڑنا تو اچھے طریقے سے، رکھنا تو اچھے طریقے سے، خرچہ دینا ہے، ساتھ رکھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. اس کو اس قدر زیادہ ریسٹرکٹڈ کر دیا. ٹھیک ہے. تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ایک عورت نے مردوں سے انتقام کے لیے کتاب لکھی ہے. بہت خوب. اور یہ اگر قرآن پاک کی یہ سورہ نساء پڑھیں، جی. آخر اس قدر شدید سزائیں جو بدکاری کے اوپر ہیں وہ کس لیے ہیں؟ کیا مرد کی آبرو کی تحفظ کے لیے؟ بہت خوب مفتی صاحب. مرد کے خلاف تو ہو سکتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جو ہوا، لیکن وقوع دنیا میں کتنا ہے؟ جی. دنیا میں جنسی حملہ کس پہ ہوتا ہے؟ مرد پہ یا عورت پہ؟ جی عورت پر. عورت پہ ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جو اتنے سخت احکام اس کے بارے میں دیے اور اتنی سخت سزائیں رکھی ہیں وہ کس کے تحفظ کے لیے؟ مرد کی آبرو کی تحفظ کے لیے، عورت کی. عورت کی آبرو کی تحفظ کے لیے. تو بات یہ ہے کہ اب اتنی سخت سزا جو ہے نا، یہ جملہ جو ہے نا جی. کہ عورت نے مردوں سے انتقام لینے کے لیے لکھا ہے، وہ اس اعتبار سے جو وہ جملہ کہا گیا کہ یہ جو سزائیں اس میں رکھی گئی ہیں یہ ایسی ہیں کہ جیسے کہ مرد کو اس نے ایسی حرکت کی تو چھوڑنا نہیں ہے اس کو. ٹھیک ہے. یہ اس اعتبار سے. بہت خوب. جی مدنی چینل کے ناظرین، مطلب اگر آپ مفتی صاحب کے جوابات پر غور کریں تو اسلام نے عورتوں کا جو تحفظ کیا ہے اور عورتوں کو جو تحفظ دیا ہے یہ مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ مائنڈ بلوئنگ ہے. گویا کہ جتنا تحفظ اسلام نے عورتوں کو دیا ہے اتنا شاید کسی اور مذہب نے نہیں دیا. جتنا عورتوں کو پروٹیکٹ اسلام کرتا ہے معاشی حوالے سے،
سماجی حوالے سے یا اور کوئی بھی حوالہ ہو، جتنا تحفظ اسلام عورتوں کو دیتا ہے اتنا کوئی اور نہیں دے سکتا. اور یہی اسلامی تعلیمات کی خوبی ہے کہ یہ جو احکامات ہیں یہ خود اس ذات کی طرف سے ہیں کہ جس نے اس دنیا کو تخلیق فرمایا ہے. مرد بھی اس کی تخلیق کا ایک حصہ ہیں اور عورتیں بھی اسی کی تخلیق کرتا ہیں. اچھا مفتی صاحب، یہاں پہ ہم نے جو سمجھ لیں جو سیکولر طبقہ ہے یا لبرل طبقہ ہے ان کا جو الفاظ کو مس یوز کرنا ہے ہم نے اس حوالے سے گفتگو کی. اچھا، مذہبی طبقے کے حوالے سے بھی ایسی باتیں آتی ہیں کہ مذہب کے نام پہ بھی کچھ لوگ جو ہے وہ الفاظ کا غلط استعمال کرتے ہیں. اچھا، تو مذہبی دنیا میں کیا واقعی ایسا ہے کہ بعض لوگ الفاظ کو غلط پیرائے میں یوز کرتے ہیں، ان کو مس یوز کرتے ہیں؟ دیکھیں، غلط استعمال تو مذہبی دنیا میں بھی ہے اور ہوتا آیا ہے. مثال کے طور پہ مذہبی دنیا کا جو سب سے بڑا لفظ ہے، ٹھیک، اسلام کا بھی اور دیگر مذاہب کے اندر بھی یہ لفظ کثرت سے استعمال ہوتا ہے، توحید. جی، توحید. یعنی توحید ایک سمبل ہے مذہب کا، کہ کچھ وہ ہے جو مذہب پہ بلیو ہی نہیں کرتے نا، ٹھیک. یقین ہی نہیں رکھتے، کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے، دہری ہو گئے، ایتھیسٹ ہو گئے. جی، دوسرے وہ ہیں جو مذہب کو ماننے والے ہیں. ٹھیک، جو مذہب کو ماننے والے ہیں، خواہ وہ توحید کا کیسا بھی معنی لے لیں، لیکن لفظ توحید جو ہے وہ مذہب کا ایک جز اور جی، بڑا بنیادی جی، حصہ اساس سمجھا ہے. جاتا ہے نا، ایک کانسیپٹ، مذہب کا ایک بڑا بنیادی کانسیپٹ. لفظ توحید کا جو غلط استعمال ہے وہ کتنی کثرت کے ساتھ ہے. میں دیگر مذاہب کے حوالے سے تو بات نہیں کرتا، ورنہ جیسے بڑی واضح سی بات ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا، اسی طرح حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھی بطور خاص جو ہے نا وہ اقانیم ثلاثہ، جی، اقانیم ثلاثہ میں سے ایک مانتے ہیں، جس پر قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ، ٹھیک ہے، تین خدا نہ کہو، ٹھیک ہے. انتہو، رک جاؤ، خیر لکم، تمہارے لیے یہ بہتر ہے. تو یہ دیگر مذاہب اور بھی مذاہب کے اعتبار سے کلام ہو سکتا ہے، لیکن بطور خاص اگر صرف مسلمان کہلانے والوں کے اعتبار سے اگر کلام کیا جائے تو اس لفظ کا غلط استعمال موجود ہے. آپ نے ایک فرقے کا نام سنا ہوگا، معتزلہ. جی، معتزلہ فرقہ شروع اسلام میں ہوا. شروع اسلام سے مراد یہ ہے کہ تابعین کے زمانے سے، جیسے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے سے ہی معتزلہ فرقہ جو ہے پیدا ہو گیا تھا. معتزلہ فرقہ نے اپنا جو نام رکھا، معتزلہ فرقہ اہل سنت سے جدا ہو گیا. ٹھیک، باقی سارے مسلمان اہل سنت تھے، ٹھیک، معتزلہ ان سے جدا ہو گیا. معتزلہ نے اپنا نام رکھا اہل العدل والتوحید، ٹھیک، کہ یہ خدا کو عادل مانتے ہیں اور خدا کو صحیح معنوں میں ایک مانتے ہیں. ٹھیک ہے. حالانکہ سارے مسلمان جو جی، ہیں اہل سنت اللہ تعالیٰ کو عادل مانتے ہیں جی، اور اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں. قل هو اللہ احد پر تو ہمارا بھی ایمان ہے. لیکن معتزلہ نے کہا کہ نہیں، یہ جو اہل سنت مانتے ہیں، یہ جو تابعین صحابہ کے ماننے والے یہ جو مانتے ہیں، یہ صحیح طرح نہیں مانتے. ٹھیک، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو واحد مانتے ہیں، ایک مانتے ہیں، اس کی توحید کو مانتے ہیں، وہی صحیح ہے، اور جیسے ہم خدا کو عادل مانتے ہیں وہی ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ معتزلہ فرقہ اور ان کے معتزلہ کے خلاف دوسری طرف تمام جو ہے وہ عالم اسلام تھا. ٹھیک ہے. تمام تابعین، اس کے بعد تبع تابعین، اس کے بعد کا پھر زمانہ، یعنی یہ 2 صدیوں تک تقریباً معتزلہ کا فرقہ چلتا رہا. اور اس زمانے میں ان کے مد مقابل تابعین تھے، تبع تابعین تھے، اور اس کے بعد والے مسلمان تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی پر جو مظالم ہوئے معتزلہ کی وجہ سے ہوئے تھے. تو اب انہوں نے لفظ توحید کو غلط استعمال کیا. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تابعین تو غلط سمجھے توحید کا معنی، اور ائمہ دین اور ائمہ مجتہدین توحید کا معنی غلط سمجھے، معتزلہ نے صحیح سمجھ رہی ہے. جی، تو یہ توحید کے لفظ کا غلط استعمال. پھر اس کے بعد بھی بہت سارے فرقے آئے جو لفظ توحید کا استعمال کرتے تھے اور کسی اور معنی کے اندر استعمال کرتے تھے. وہ خاص اپنے مفاہیم ایجاد کر کے توحید اس کے ساتھ مختص کر دیتے تھے اور اس کو اہل سنت کے خلاف استعمال کرتے ہیں. اور یہ تب سے لے کر سلسلہ چلتا آ رہا، تا قیامت لگتا ہے کہ چلتا ہی جائے گا. ٹھیک. اچھا، اسی طریقے سے لفظ قرآن ہی کافی ہے، یہ بھی ایک جملہ معروف ہے. ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یا قرآن پاک کے بارے میں جی، اس میں ہر شے کا بیان ہے، تبیانا لکل شیء، یہ ہر شے کا روشن بیان ہے. ٹھیک. تو قرآن پاک کے یہ جو اس طرح کے الفاظ مبارکہ ہیں ان کو لیا کہ چونکہ قرآن پاک میں ساری ہی تفصیل ہے، ہر شے ہی موجود ہے، لہذا حدیث کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک.
تو جو منکرین حدیث تھے انہوں نے قرآن پاک کے لفظ قرآن کافی ہے، قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، انہی چیزوں کو حدیث کے انکار میں استعمال کیا، اور یہ بھی صدیوں سے چلتا آ رہا ہے اور آج کے زمانے میں پورے زور شور سے موجود ہے۔ جی منکرین حدیث جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ یعنی اہلے گہلے پھرتے ہیں، اور وہ بھی آج بھی پورے جو ہے نا وہ کرو فر کے ساتھ جو ہے نا وہ گھومتے پھر رہے ہیں۔ اب لفظ قرآن استعمال کیا، قرآن کی آیات کو استعمال کیا، لیکن قرآن ہی کی دیگر سینکڑوں آیات کہ جن میں فرمایا کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو بھئی قرآن پاک کے اندر تو ساری سیرت نہیں ہے، پھر تو وہ سیرت کہاں سے ملے گی؟ وہ تو حدیثوں میں ملنی تھی۔ جی تو حدیث کا اگر انکار کر دو گے تو اسوہ حسنہ کہاں سے تلاش کرو؟ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو۔ تو رسول نے اپنی باتیں قرآن میں تھوڑی فرمائی ہیں، قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی باتیں فرمائی ہیں، جی تو رسول نے کہاں اپنی باتیں فرمائی جن کو ماننا ہے؟ تو وہ تو حدیث میں فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور اس طرح کی بیسیوں دلائل، بیسیوں آیات پیش کی جا سکتی ہیں۔ تو لفظ قرآن استعمال کیا گیا، قرآن کافی ہے، قرآن ہی ہمیں کافی ہے، اور اس کا استعمال غلط کیا گیا۔ اچھا، اسی طرح ایک تیسرا لفظ جو ہے وہ بھی قرآن پاک کا ہی ہے، وہ ہے فطرت اللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ کی فطرت۔ اللہ کی فطرت سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو نظام اس کائنات کو چلانے کے لیے بنایا ہے۔ ویسے فطرت کا لفظ کئی معنی میں قرآن پاک میں ہے، دین خدا بھی کا بھی اس کا ایک معنی ہے، لیکن نظام کائنات کے طور پر بھی اس لفظ آیا ہے۔ اب اس کو جو ہے ابھی زمانہ قریب کے اندر کوئی 150-200 سال پہلے اس کو بعض لوگوں نے معجزات کا انکار کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تبدیل لخلق اللہ، ٹھیک، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی خلق میں تبدیلی نہیں آ سکتی، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کلمات میں تبدیلی نہیں آ سکتی، فطرت الہیہ میں تبدیلی نہیں آ سکتی، اور یہ جو معجزے کرامتیں مانے جاتے ہیں ان سے تو فطرت میں اور کائنات میں تبدیلی آتی۔ جی ٹھیک۔ تو انہوں نے معاذ اللہ ان آیات کی وجہ سے خدا کو بھی قانون کا پابند کر دیا کہ جو خدا نے قانون بنا لیا خدا بھی پابندی کرے اس کی، اللہ، معجزات کا انکار کر دیا۔ حالانکہ نظام کائنات وہ بھی خدا کی قدرت کا ایک ظہور ہے، جی، اور معجزات بھی خدا کی قدرت کا ایک سبحان ظہور اللہ، ہے۔ بہت خوب، اللہ تعالیٰ چاہے تو زمین نے اوپر کر دے، آسمان نیچے کر دے، ٹھیک، اللہ تعالیٰ چاہے تو آسمان ہٹا دے، زمین آسمانوں کے بغیر ہی رہ جائے، سبحان اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ سورج جو چمک رہا ہے اللہ، جی، اس کو سائیڈ میں کر دے، کوئی دوسرا سورج اس کی جگہ لگا دے۔ سبحان تو اللہ تعالیٰ کی تو قدرت، وسخر الشمس والقمر، وہ تو خالق کل شیء، سبحان اللہ، ہر شے کا خالق ہے، مالک ہے، ہر نظام کا چلانے والا ہے، کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، تو اس کی شان ہے وہ جیسے چاہے کرے۔ سبحان اللہ، تو یہ اس نے کہاں فرما دیا کہ معاذ اللہ جو قوانین اس نے نظام کائنات کو چلانے کے لیے بنائے ہیں اس کے علاوہ اس نے قانون ہی کوئی نہیں بنایا۔ جی، تو ایک ظاہری قانون کے اوپر جو ہے وہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، سبحان اللہ، اسی کے اندر ایک پوشیدہ قانون ہے جس کے اوپر معجزہ اور کرامت چل رہی سبحان اللہ، ہے۔ یہ بہت ایک خوب، سمپل سی ایک چیز تھی، لیکن چونکہ اس زمانے میں انگریز نہیں مان رہے تھے جی، تو لہٰذا ہمارے والوں نے یہ تو نہیں کیا کہ اپنی طرف سے دلائل دے دیں، ٹھیک، ان کو کہا کہ جی حضور جیسے آپ فرماتے ہم اپنا دین ہی بدل لیتے، اللہ، معاذ تو اللہ، خود نہیں بدلتے قرآن بدل دیتے جی، ہیں، تو قرآن بدل دیا اور قرآن کی جو ہے نا وہ آیات کے مفاہیم بدل دیے ان کی خاطر۔ لفظ فطرت اللہ قرآن کا استعمال کیا ٹھیک، اور اس کو کہاں سے کہاں اٹھا کے لگا دیا۔ تو یہ ایک لفظ کہ جو مذہبی دنیا کے اندر جو قرآن سے لیا گیا اور جس کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ لفظ تصوف ہے، جی، یہ تو بہت زیادہ مشہور، لفظ تصوف، صوفی۔ اب لفظ تصوف بذات خود ویسے تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن یہ کوئی دین کا اصول ہی نہیں ہے کہ جو قرآن میں لفظ نہیں ہے وہ چیز نہیں ہوتی، جی، ایسا تو کچھ نہیں ہے نا، ورنہ تو علم الحدیث کا لفظ بھی قرآن میں نہیں ہے، جی، بخاری کا لفظ بھی قرآن میں نہیں ہے، لیکن ساری چیزیں مانی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح ایک سائنس ہے، یہ جی، ایک ٹاپک ہے، ایک خاص انداز کے اندر اس کو لفظ فقہ جن معنوں کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں جی، جی، اس معنی کے اندر قرآن میں نہیں ہے۔ جی، لا یفقہون اور یہ وہ ساری چیزیں، یتفقہوا فی الدین، تو وہ دین کی سمجھ کے معنی میں ہے، لیکن فقہی مسائل اور حلال و حرام کے یہ جن مسائل کا خاص نام ہم نے یہ رکھ دیا وہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن قرآن کے ان مسائل کو، احادیث کے ان مسائل کو ایک جدا نام دے دیا گیا، ایک ٹائٹل دے دیا گیا۔ تو اسی طرح جو قرآن کے اندر باطن سے تعلق رکھنے والے، روحانیت سے تعلق رکھنے والے، انسان کی حقیقی اصلاح سے تعلق رکھنے والے
وہ جو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا سے تعلق رکھنے والے، وہ جو واتبع سبیل من اناب الیہ سے تعلق رکھنے والے، وہ جو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، وہ جو اس کی روح کے اوپر عمل کرنے والی چیزیں ہیں، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے اولیاء کرام نے علماء دین نے لفظ تصوف جو ہے وہ ایک وضع کیا۔ تو یہ تو میں نے اس چیز کا جواب دے دیا کہ لفظ تصوف اگرچہ قرآن میں نہیں بھی ہے، لیکن اس کی جو بنیادیں ہیں وہ آل ٹو آل قرآن احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے اس کا کتنا مس یوز ہے، اس کے لیے تو اگر آپ پرانے صوفیاء کرام کی بھی کتابیں پڑھ لیں تو آدمی کے جس کو بولے نا کہ کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے کہ یار اتنے عرصے سے ان میں خرابی چلتی آ رہی۔ آپ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کس سال کے؟ جی 5ویں صدی کے۔ جی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خود صوفیوں کے خلاف اتنا لکھا، حالانکہ خود صوفی کبیر، جی بہت بڑے صوفی، یعنی خود بہت بڑے صوفی، تصوف پہ کتابیں لکھی، جی اس کے باوجود انہوں نے جعلی صوفیوں کے خلاف اتنا کچھ لکھا، اتنا کچھ لکھا، اتنا کچھ لکھا۔ تو یہ سارے یکدم تو ان کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے، 100 سال پہلے سے کم از کم چلتے آ رہے ہوں گے نا۔ جی ایسے ہی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صوفیوں میں جو غلط صوفی در آئے ٹھیک ہے، وہ اس سے بھی پہلے سے چلتے آ رہے ہیں۔ اچھا، کشف المحجوب، کشف المحجوب جو ہے اس میں جو جعلی صوفی ہیں ان کے خلاف کیسا کیسا لکھا ہو، جی بہت، جو بغیر علم کے تصوف پہ چلے گا وہ زندیق ہے، جی اس کا مطلب کہ چلنے والے تھے۔ ٹھیک، بغیر علم کے تصوف میں آنے والا جو ہے وہ اس گدھے کی طرح ہے جو چکی کے گرد جو ہے نا وہ گھومے جا رہا ہے، اس کو کوئی اس کی کوئی معرفت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ غلط صوفی تب سے چلتے آ رہے لیکن نام و تصوف کا استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے، نام و تصوف کا استعمال کرتے تھے۔ تو یہ لفظ جو ہے بذات خود بڑا خوبصورت، صوفیہ کرام کی جو عظمت و شان ہے، جو اسلام کا حسن اور کمال ہے، وہ آپ کو حقیقت ان کی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، جو نماز کے ان تعبد اللہ کا انا کا طرح، کہ خدا کی عبادت ایسے کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، یہ نماز کہاں ملتی ہے؟ جی، صوفیہ یہ آپ کا، کو میرے محلے کی مسجد کے اندر تو مجھے نہیں لگتا کسی نمازی کے اندر ملے گی، جی یہ آپ کو صوفیہ کرام میں یہ نماز سبحان ملتی ہے۔ اللہ، یہ جو تلاوت قرآن کرتے ہوئے آیا خوشی کی آیت پہ خوش ہو جانا اور خوف کی آیت پہ رونا جو ہے یہ آپ کو صوفیہ کرام میں ملے گا۔ یہ جو آپ کا جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے تو ظاہر کے ساتھ باطن بھی جو ہے وہ ان کا تقوی حاصل کر لے، یہ آپ کو صوفیہ کرام میں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو آپ کو ذکر اللہ کرتے ہوئے دل واقع انوار و تجلیات سے بھر جائے، یہ آپ کو صوفیہ کرام میں نظر آئے گا۔ یہ جو عفو درگزر ہے کہ جناب کسی کو گالیاں دے دی، برا بلا کہہ دیا، عیب بیان کر دیے، اور وہ آگے سے بدلہ لینے کے بجائے اتنا بولتا ہے کہ جناب آپ نے جتنی باتیں کی ہے نا میرے اندر تو اس سے بھی زیادہ خرابی ہیں، اللہ اللہ، میرے اندر تو اس سے بھی زیادہ خرابی ہیں۔ یہ آپ کو صوفی کی منہ سے نکلتا ہوا ملے گا، یہ آپ کو کسی اور آدمی کے منہ سے نہیں ملے گا۔ یہ جو ہے کہ کسی کی بہت ساری برائیاں بیان کی، گالیاں دے دی، اور وہ آگے سے جواب دے کہ یار بات یہ ہے کہ میرے آگے ایک گھاٹی ہے اور اس گھاٹی کے مجھے پار جانا ہے، اللہ، اگر میں پار نکل گیا تو تیرے کہنے کی پرواہ نہیں ہے، اور اگر میں نہ نکل سکا تو جو تو کہہ رہا ہے میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں۔ بہت خوب، وہ گھاٹی آخرت کی ہے جس کو پار کر کے خدا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اللہ، یہ جو الفاظ ہیں، جس عفو درگزر، جس وسعت قلبی، جس کشادہ دلی، اللہ، جس دل دریا سمندروں ڈونگے اس سے نکلتی ہے، سبحان وہ اللہ، صوفیہ کرام کے اندر ملتی بہت ہے۔ خوب، تو صوفیہ کرام کی عظمت، شان، مقام، مرتبہ اور رفعت وہ یہ ہے، لیکن اسی کو غلط استعمال کرنے والے آج ہمارے اس زمانے کے اندر، یعنی پرانے، میں آپ سے 1000 سال پرانی بات جی کر رہا ہوں کہ تب غلط تھے، جی آج کا تو حال ہی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، آج تو تصوف کے نام پہ جو ڈرامے، جو جھوٹ، جو فراڈ، جو یعنی بدکاری تک، جو مال کمانا، جو پیسے کمانا، جو کتے لڑوانا، جو مرغے لڑوانا، جو بندر نچوانا، جو ریچھ لڑوانا، جو یعنی ایون کہ آپ کو ان لوگوں کے اندر، صوفی کہلانے والوں کے اندر آپ کو شرابی تک مل جائیں گے، نشے مل جائیں گے، چرسی مل جائیں گے، بھنگی مل جائیں گے آپ کو ان کے اندر۔ یہ جو ساری غلط کاریاں ہیں، نام و تصوف کا استعمال کر رہے ہوں گے، جی نماز کا انکار ہے، نام تصوف کا استعمال کر رہے ہیں، کفریات سیدھے سیدھے بکرے نام وحدت الوجود کا استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیزیں یہ بھی تصوف کے نام پہ ہی ہو رہی ہیں۔ تو لفظ تصوف کتنا خوبصورت، کتنا عظیم لفظ، کتنی عظیم شخصیات کا لفظ ہے، لیکن استعمال تو جب قرآن کے لفظ کو نہیں چھوڑا، ٹھیک، جو اس سے تصوف کے لفظ سے تو بہت اوپر ہے نا قرآن، جی جی، اور قرآن سے، قرآن تو خیر کلام الہی ہے تو اس سے اوپر کیا چیز ہونی ہے،
لیکن توحید تو بذات خود ذات الہی کے ساتھ متعلق. جی. تو توحید کے لفظ کو جب غلط استعمال کر لیا، قرآن کے لفظ کو جب غلط استعمال کر لیا، الفاظ قرآن کو جب غلط استعمال کر لیا، تو یہ تصوف کا لفظ بیچارہ درمیان میں کہاں سے ہے کہ جس کو معاف کیا جائے گا، تو اس کو بھی غلط استعمال کیا جا رہا ہے. تو یوں مذہبی دنیا کے اندر بھی الفاظ کا غلط استعمال موجود ہے، اور اس میں جو بچت کا راستہ ہے. اب بات یہ ہے کہ بھی غلط استعمال تو ہمیں کیسے پتہ چلے؟ یہ ایک نیچرل چیز ہے نا کہ بھی آپ نے تو ہر چیز سے ہی کر دیا نا خوف زدہ، کہ بھی لفظ قرآن زیادہ بولے تو ڈر جاؤ، لفظ توحید زیادہ بولے تو ڈر جاؤ، لفظ تصوف بولے تو خوف زدہ ہو جاؤ. تو بھی جائیں کہاں؟ تو عرض یہ ہے کہ جائیں کہاں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، سیدھا سیدھا بزرگان دین کا دامن تھام لیں. سبحان اللہ. جو عقائد صحیحہ پر دائم ہیں، قائم ہیں، مستقیم ہیں، جو سلف صالحین سے چلتا آ رہا ہے، جو بزرگان دین نے بیان کیا، جو کونوا مع الصادقین کے اندر ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی کرو جن پر خدا کا انعام ہوا. اور وہ کون ہیں؟ وہ نبی ہیں، ولی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں. سبحان اللہ. لہذا جو امت کی اکثریت ہے، جو سواد اعظم ہے، جو سلف صالحین سے طریقہ چلتا آ رہا ہے، اس کے اوپر چلتے رہے. اس سے ہٹ کے کوئی نیا بندہ نکلے اور بولے جی میں آج کل اجتہاد کی جو نا ذوق طاری ہے میرے اوپر اور میں اجتہاد کر رہا ہوں، اس کو بولے بائے بائے. جی. آپ اپنا اجتہاد اپنے کمرے میں کریں. سوری، میں نے جو نا وہ آپ کے اجتہاد کی وجہ سے اپنا کام خراب نہیں کرنا، مجھے بزرگان دین کے طریقے پر چلنے دو. جو 1400 سال میں کسی کو سمجھ نہیں آیا وہ دین آپ کو سمجھ آ گیا، تو یہ سمجھ آپ کو مبارک، مجھے آپ 1400 سال پرانی والی سمجھ پہ چلنے دو. تو بچت کا راستہ یہ ہے. اور اس کے لیے آج کے زمانے میں جیسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی، اس کے بعد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمٰ کی ہستی، سبحان اللہ. پھر اعلیٰ حضرت کے جو آگے ماننے والے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آگے ماننے والے، یہ جو اولیاء کرام کی جو لڑیاں ہیں نا، جی جی، جو ان میں اپنے ان بزرگوں کی حقیقی تعلیم پر کاربند ہیں، سبحان اللہ، جو ان کے طریقے پر چلنے والے ہیں، بس آپ اس کے اندر اندر رہیں تو انشاءاللہ عز و جل عافیت ہی عافیت ہے. ہمارے لیے الحمدللہ ہم جو ہے وہ اعلیٰ حضرت سے جو ہے وہ ہم چلتے چلتے جو ہے نا وہ امیر اہل سنت تک، امیر اہل سنت سے آگے ہم ایک اپنے ایک خوبصورت جو ہے وہ ایک جو ہے نا وہ پیسفل گھر کے اندر ہم موجود ہیں اور ہم عافیت کے ساتھ چلے جا رہے ہیں. تو ہم تو دوسروں کو یہ دعوت دے سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا الحمدللہ مدنی ماحول موجود ہے، جس کے اندر آپ ان تمام بزرگوں کے فیضان سے مستفیض ہوتے ہوئے سیدھی شاہراہ پہ چلتے جائیں گے. سبحان اللہ. اچھا مصعب، اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے الفاظ کے درست استعمال یا غلط استعمال کے حوالے سے. بعض لوگ کہتے ہیں جب انہیں پردے کا کہا جائے کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، تو یہ کہنا، یہ سٹیٹمنٹ کہ پردہ دل کا ہوتا ہے، اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ پردہ دل کا بھی ہوتا ہے. ٹھیک، پردہ یہ درست سٹیٹمنٹ ہے. پردہ دل کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن صرف دل کا ہوتا ہے ایسا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب بات یہ ہے کہ آپ اسلامی پردے کی بات کر رہے ہیں یا اسلام سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں. اگر اسلام سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں تو پھر ہم تو اس کی بات ہی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا. ہم تو مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے لیے بطور خاص ہم بات کر رہے ہیں جو اسلام کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، حدیث کو ماننے والے ہیں. میں قرآن پاک کی چند آیات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ان میں سے آپ مجھے دل کا پردہ جو ہے نا وہ آپ نکال دیں کہ اس سے دل کا پردہ ثابت ہوتا ہے، باقی کوئی نہیں. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. ٹھیک. اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردگی مت کرو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی تھی. یہ جو گھروں میں ٹھہرا رہنا ہے، یہ دل کا پردہ ہو رہا ہے یا بدن کا پردہ ہو رہا ہے؟ یہ بدن کا پردہ. جی. یہ جو فرمایا کہ وہ بے پردگی نہ کرو جیسی جاہلیت میں بے پردگی ہوتی تھی، تو جاہلیت کی جو بے پردگی تھی وہ دل کی ہوتی تھی یا وہ بدن کی ہوتی تھی؟ بدن کی. جی. اچھا، اگلی آیت میں آپ کو عرض کرتا ہوں. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. تو بات کرنے میں لوچدار انداز اختیار نہ کرو. ٹھیک ہے. کہ کہیں وہ شخص لالچ نہ کرے جس کے دل میں بیماری ہے. عورتوں سے فرمایا اجنبی مردوں سے بات کرو تو بات کرنے میں اپنا لب و لہجہ اتنا نرم نہ کرو ٹھیک کہ جس سے بات کی جا رہی ہے اگر وہ شہوت کا مریض ہے، اگر وہ منافقت کا مریض ہے، تو اس کے دل میں لالچ پیدا ہو
کہ یار عورت بات تو بڑی نرمی سے کر رہی ہے، کو لگتا ہے کہ بات آگے نکلے گی. جی ٹھیک ٹھیک ہے نا، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے. تاثر، جو مائنڈ سیٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا. بہت خوب. اور ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، جی جی. اگر کسی لڑکی سے کوئی بات کرے اور آگے سے وہ اکھڑ لہجے میں بات کرے تو آدمی 2 منٹ کے اندر سیٹ ہو کے نکل جاتا ہے نا. جی ٹھیک. اور اگر لڑکی آگے سے بہت نرمی سے بات کرے تو یہ 2 باتیں اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی. اور اگر وہ تھوڑا سا مسکرا کے بات کر لے تو اس کے دماغ کا شیطان فوراً کہتا بیٹا تیری بات بن جائے گی، تھوڑے سی اور آگے نکال. ٹھیک. جی. اور اگر وہ ہنس کے بات کر لے تو پھر تو جو جملے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے. جی. ٹھیک ہے نا، یہ تو ہنس گئی. جی جی. ٹھیک. یہ وہ شیطانی چکر ہوتے ہیں جو دماغ میں چل رہا ہوتا ہے. جی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے دل میں مرض ہے، مرض منافقت کا بھی ہو سکتا ہے اور وہ گندے خیالات کا مرض بھی ہو سکتا ہے، تو عورت کو فرمایا کہ اپنی گفتگو میں، اپنی بات، آواز، انداز میں وہ نرمی اور لوچ پن پیدا نہ کرو کہ جس کی وجہ سے دل کا مریض لالچ کرے. اللہ، بہت خوب. تو یہ بتائیے، یہ دل کا پردہ ہے؟ یہ تو گفتگو کی بات ہو رہی ہے کہ بولنے کے اندر انداز ایسا اختیار کرو. ٹھیک ہے. یہ دل کی بات تو نہیں ہو رہی. جی جی. اچھا، قرآن پاک کی ایک اور آیت میں پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، عورتیں ہرگز اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے مگر اپنے شوہروں پر. ٹھیک. اور پھر آگے محارم کے الفاظ ہیں نا، باپ، بیٹا، یہ وہ سب. یہ جو فرمایا کہ عورت اپنی زینت کو ہرگز ظاہر نہ کرے مگر اپنے شوہر پر، یہ دل کا پردہ ہے. بدن کا پردہ. زینت، زینت دل کے اندر ہوتی ہے یا بدن کے اوپر؟ بدن پر. یہ بدن کا پردہ ہے. اچھا، اب اگلی آیت میں عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. ٹھیک. اے نبی مومن مردوں سے فرما دو، اور آگے ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے فرما دو. دونوں سے کیا فرمانے کا کہا گیا؟ ان سے فرمانے کا کہا گیا کہ مرد اور عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. ٹھیک ہے. تو یہ نگاہوں کا پردہ ہوا یا دل کا پردہ؟ یہ نگاہوں کا پردہ. یہ نگاہوں کا پردہ. جی. ٹھیک. اچھا، پھر قرآن پاک کی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. ٹھیک. اے نبی فرما دو اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے. ٹھیک. تینوں کو جدا جدا کیٹیگرائز کیا گیا نا. ٹھیک. بیویوں سے، بیٹیوں سے اور مسلمان نساء المؤمن عورتوں، مسلمانوں کی عورتوں سے. کیا فرما دیں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن. ٹھیک. وہ اپنے آگے کچھ چادر وغیرہ ڈال کے رکھے. ٹھیک. اپنے آپ کو تھوڑا سا چھپا کے رکھے، ڈھانپ کے رکھے. ٹھیک ہے. یہ دل کو ڈھانپا جا رہا ہے یا بدن کو ڈھانپا جا رہا ہے؟ بدن کو ڈھانپا جا رہا ہے. یہ جو چادر سے ڈھانپنے کی بات ہوئی ہے، یہ بدن کا پردہ ہوا یا دل کا پردہ ہوا؟ یہ بدن کا پردہ ہوا. اچھا، اب آ جائیے دل کے ہی پردے کی میں بات کر دیتا ہوں. ٹھیک. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. سبحان اللہ. اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور جو دلوں میں چھپا ہوا ہے. اللہ. یہ جو دلوں کے پردے کی بات کرتے ہیں وہ یہ سیکنڈ والی بات کرتے ہیں نا. جی جی. کہ یار جو دلوں کے اندر ہے نا اصل اس کو سیٹ کرو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اس کو بھی جانتا ہے. وہ جو دلوں کے پردے کی بات کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، لیکن ما تخفی الصدور بعد میں ہے اور خائنۃ الاعین پہلے ہے. ٹھیک. آنکھوں کی خیانت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرمایا ہے. ٹھیک ہے. اور دلوں میں جو چھپا ہوا ہے وہ بعد میں ارشاد فرمایا. جی. وجہ یہ ہے کہ پہلے وہ خراب ہوگا، بعد میں یہ خراب ہوگا. اللہ اللہ اللہ. بہت خوب. پہلے آنکھیں بہکتی ہیں پھر دل بہکتا ہے. جی. آپ نے آنکھیں بند کر کے تنہائی میں بیٹھے، آپ کو نہیں ہوگا کچھ بھی. جی. آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں حرکت ہوتی ہے. جی. آپ کا دل سوچنا شروع کرتا ہے، وسوسے پالنا شروع کرتا ہے، پھر منصوبے بنانا شروع کرتا ہے، پھر جو اس سے ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو جہاں دل کے پردے کی بھی بات ہے، جی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا پردہ ہی بیان کیا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جملہ کہا جاتا ہے نا کہ پردہ تو صرف دل کا ہوتا ہے، جی جی جی، یہ جملہ باطل ہے، مردود ہے،
قرآن کی آیات کے دین اسلام کے ڈائریکٹ خلاف ہے. اللہ لہذا یہ جملہ کبھی نہیں بولنا چاہیے. قرآن کی آیات جو میں نے عرض کی ہے ان آیات کو سامنے رکھ کے دیکھ لے. اللہ تعالیٰ نے آواز کا بھی پردہ رکھا ہے, بدن کا بھی پردہ رکھا ہے, زینت کا بھی پردہ رکھا ہے, اور دل کا بھی, اور آنکھوں کا بھی, اور سارے بدن کا پردہ رکھا ہے. سبحان اللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین, بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی باریک بات کہ دل کا بھی پردہ ہے, لیکن صرف دل کا پردہ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بدن کا بھی پردہ ضروری ہے, آنکھوں کا پردہ بھی ضروری ہے, اور پھر دل کا پردہ بھی ضروری ہے. اللہ کریم ہمیں اسلامی احکامات کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ان پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ دوبارہ نئے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے.